قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے۔ یہ خوف تمہیں جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، تمہاری پیداوار میں کمی کا بھی ہوگا۔ ہر طرح کی آزمائشیں تم پر آئیں گی، اور اللہ کہتے صرف آئیں گی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آئیں گی۔ کیوں آئیں گی بھائی؟ کیا معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، والثمرات، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔ یہاں تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے، لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں۔ آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا بھائی، آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے۔ پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے۔ تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو۔ کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں، کس پہ؟ میل کچیل پہ۔ کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں، کس پہ؟ صفائی پہ۔ اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے۔ لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا۔ تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل،
آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے, چلتا رہے گا ایسے. بیماریاں آئیں, پریشانیاں آئیں, کووڈ آیا, پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے, موتیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے, دنیا کی زندگی ہے, اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے, کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم, پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے, بندے دی بات ہوتی ہے, تے وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, او اللہ بولو, او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں, سب ادھر کو کھسک رہے ہیں انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے, میری اور آپ کی ضرورت ہے, لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں, یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا, یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر, تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر, جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس جواب کیا ہے, آسان ہے. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے, آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا, کبھی بزنس نیچے جائے گا. اس میں اللہ کہاں ہے. وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں, جس کو ہندی میں زمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے, ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر. کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو. اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا, اصل میں کرتا کون ہے, اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت, حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے, کیوں حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی, اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا, انہی اسباب, تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو, دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت. دو دکانیں, دونوں لسی کی دکانیں ہیں, ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی, وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے, کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے, اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا, اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے.
یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو، کروانا چاہیے بھائی. 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو، ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا. اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول، خون میں کتنا گاڑھا پن ہے اور ECG اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، پراٹھے نہیں کھانے چاہیے، فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ، چینی کم کرو. یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں. وہ کرنٹ جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی بتیاں بجھی بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں، اتنے دھماکے دیکھے ہیں نا کراچی نے، تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی، کرنٹ نہیں ملتا، اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے. ڈرانا مقصد نہیں ہے، مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں، اللہ کو مانو گے کیسے؟ اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا، ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو جوان ہوں، میری رپورٹیں کلیئر ہیں، میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں جنت میں، جس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے، لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں، گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا پھر بھی مر جاتے ہیں. وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں، کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا، بلاکیج ہوتی، تو اتنی تیز بھاگ سکتے؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے، وہ بالکل کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے، انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا، وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا، جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند، پتہ چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے.
फ्यूज भी बहुत लोगों का उड़ता रहता है। तो काफिर कहेगा भाई देखो वो तो एक नेचुरल है, वहां से करंट आता है और अचानक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मरना है। भाई बात यह है कि अल्लाह दिल को इतना मजबूत बना सकता है कि 100 साल धड़कता रहे, वो अल्लाह जिसने बच्चे की पैदाइश से लेके 60 साल 50 साल तक उस करंट को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया, वो ऐसा सिस्टम बना सकता था ना कि मौत तक डिस्कनेक्ट ना होता। उसने उसमें एक सुकुम क्यों रखा है, एक फॉल्ट क्यों रखा है? कभी कभार वो डिस्कनेक्ट भी होता है। वो फॉल्ट उसने इसलिए रखा है बताने के लिए कि मैंने तुम्हें लोहे का नहीं बनाया, मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। ऐ अल्लाह, जापानी जब मशीन बनाते हैं तो वारंटी देते हैं 20 साल की, 30 साल की, 100 साल की, 500 साल की वारंटियां भी हैं, और तू तो अहसनुल खालिकीन है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तू तो सबसे अच्छा बनाने वाला है और तू 1 मिनट की भी वारंटी नहीं दे रहा है। भाई 1 सेकंड की भी अल्लाह गारंटी नहीं दे रहा किसी को कि तू बचेगा, असर तक बचेगा या जोहर तक बचेगा या कल तक बचेगा या 50 साल तक बचेगा। किसी एक की भी कोई गारंटी है नहीं है। तो क्या मतलब, एक तरफ अल्लाह कह रहे हैं तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर बनाने वाला कौन है? मैं हूं। जापान जब कोई मशीन बनाता है, रोबोट बनाता है, हो सकता है ऐसे रोबोट भी हों जिनकी 100 साल की गारंटियां हो। जापान का साइंसदान कोई रोबोट बनाता है तो 100 साल की गारंटी ले रहा है, और अल्लाह इंसान को बना रहा है 1 सेकंड की भी गारंटी बोलो नहीं। तो समझ में नहीं आता है। अल्लाह तो एक तरफ तू कहता है मैं ज्यादा बेहतर बनाने वाला हूं, तो तूने ऐसी मशीन बनाई 1 मिनट की गारंटी नहीं, बैठे बैठे मर जाए बंदा। तो उसका जवाब अल्लाह देता है कि अगर मैं तुम्हें गारंटी दे दूं कि तुम 100 साल जियोगे तो तुम फिर इंसान के बच्चे बन के जिंदगी नहीं गुजारोगे, फिर तुम इंसान के बच्चे नहीं बनोगे। फिर तुम बोलोगे जिस 99 साल के बाद हम तौबा करेंगे। फिर तुम बोलोगे अच्छा अभी 100 साल तो अल्लाह ने गारंटी दी हुई है, तो ठीक है 99 साल, बल्कि 99 भी नहीं, जब 99 साल 11 महीने 30 दिन के हो जाएंगे, 31वां दिन जो दिसंबर का एक दिन रह जाएगा, उसके भी 24 घंटों में 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड के बाद तौबा करेंगे हम। क्या ख्याल है भाई? अभी मुझे और आपको बता दिया जाए हमने 100 साल जिंदा रहना है, तो एकदम से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज। यार 100 साल तो फिर देखेंगे यार, आखिर में सोचेंगे क्या करना है, अभी तो ऐश करो, अय्याशी करो। हमारे एक दोस्त थे, क्लास फेलो थे, क्लास फेलो तो नहीं बस दोस्त थे, तो उन्होंने 20-22 साल में दाढ़ी वाड़ी रख ली माशाल्लाह। तो एक बंदे ने उनको बुला के मेरे सामने बोला यार अभी तुम्हारी जीने की उम्र है, तुम लौंडे लपाड़े हो, तुम लड़के हो, अभी से तुमने क्या दाढ़ी वाड़ी रख ली, टोपी पहन ली, अभी याशी करो, दुनिया में घूमो फिरो, ये तो आखिरी उम्र के काम है, आखिरी उम्र के धंधे हैं ये। जब थोड़े एजेड हो जाओगे उस वक्त ये चीजें अच्छी लगती हैं। अभी क्या करो, ऐश। लोग कह रहे होते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र इन चीजों की, कहते हैं ना बेटा अभी तुम्हारी उम्र सूफी बनने की नहीं है, ये जब दादा नाना बन जाओगे तो करना। और दादा नाना तो कमबख्त बनता कहाँ है? शादी 40 साल में करेगा तो नाना दादा किधर बनेगा? वो दादे नाने वंस अपॉन अ टाइम हुआ करते थे, जब टाइम पे शादियां होती थी, जवानी में दादा बनता था, महल्ले का दादा हो जाता था थोड़े दिनों में। अभी तो दादा मार्केट से वैसे भी शॉर्ट है और वैसे भी शॉर्ट हो रहे हैं। वैसे शॉर्ट का मतलब ये कि बनने से पहले फौत हो जाते हैं, और वैसे शॉर्ट का मतलब दूसरा वाला वैसे जो मैंने बोला, उसका मतलब जो बनते हैं उनकी सेहतें इस काबिल है ही नहीं कि वो जिंदा रहें, बस उनको पोते की इत्तला मिलती है और वो दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि सेहतें ऐसी हो गई हैं। पराठे फोड़ फोड़ के और बिरयानियां और वगैरह वगैरह फोड़ फोड़ के। खैर, तो अल्लाह ताला
इंसान की बॉडी की गारंटी नहीं लेते। कितना बड़ा पहलवान हो, कितना सेहतमंद हो, अभी 2-4 साल पहले कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, जिम में ही उसकी डेथ हुई है। तो जिम में एक्सरसाइज के दौरान टहल गए। अच्छा, हम लोग क्या है, जिम में दुनिया से जाने का खतरा ज्यादा होता है। बाहर मुल्कों में मैंने देखा है, जब कोई एक्सरसाइज के लिए जिम में जाता है, उसका पहले बीपी चेक होता है, उसकी शुगर चेक होती है, समझ रहे कि इस काबिल भी है तू, तो उसके बाद वो इजाजत देते हैं। हमारे यहाँ होता है कुछ चले जाओ। अब बाज़ दफा आदमी की शुगर वैसे ही लो हुई भी होती है, उसको पता नहीं होता, शुगर का पेशेंट बन चुका होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं शुगर का पेशेंट हूं। उसने एक्सरसाइज की, उसकी शुगर और ज्यादा लो हुई और वहीं से लो भई, शुगर लो हुई और काम हो गया लो भई, निकल लिए। बीपी बहुत ज्यादा पहले से लो हुआ है, थोड़ी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से बीपी और लो हो जाता है, पसीना वसीना निकलता है, तो निकला तो थोड़ा बहुत अंदर कुछ बचा था वो भी खत्म। खैर, ये क्या किस्से लेके बैठ गया मैं। तो मैं यस कर रहा हूं कि देखो, इंसान की बॉडी की गारंटी अल्लाह ने नहीं ली है। अब माज अल्लाह, या तो इसकी अलामत है कि वो बनाने वाला कि बनाने में नक्स है, जाहिर है बनाने वाले के बनाने में नक्स नहीं हो सकता। उसने सूरज बनाया, अरबों साल से इतनी एनर्जी दे रहा है, कभी थका नहीं है। 13 लाख गुना जमीन से बड़ा, 13 लाख जमीनें इकलौते सूरज में आ सकती हैं, और ऐसे दहकता हुआ जहन्नम का अंगारा है वो, ऐसी आग फेंक रहा है। लोहा पिघल जाता है, क्या टेम्परेचर है लोहे के पिघलने का? 50-55, तो पानी नहीं उबलता 50-55 पे। खैर 460 डिग्री पे, भाई सही नॉलेज देना, नहीं फेंकना नहीं। तो 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूरज का टेम्परेचर। पिघलने का लफ्ज हल्का है, ऐसा तबाही मचा दे कि बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ने बनाया वो, और पता नहीं कहां से उसमें गैस आ रही है। देखो हमारे यहां गैस आती नहीं है, बिल बहुत आता है। एक साहब के यहां बहुत ज्यादा गैस का बिल आया, कहते हैं क्या जहन्नम से कनेक्शन ले लिया है क्या? पाकिस्तानी कौम जो है बातों में बहुत तेज हो गई, कह रहे हमने कोई जहन्नम से थोड़ी कनेक्शन लिया हुआ भाई, जो इतना बिल बाद दे दिया। तो कितना ईंधन अल्लाह ने सूरज में डाला, जला जा रहा है करोड़ों अरबों साल से। उफ, मैं तो वो नासा की वीडियो बहुत शौक से देखता हूं, कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूं मैं, जो नासा की अपडेट्स आ रही होती है। अच्छा, लोगों को कुछ पता नहीं होता, लोग कहते हैं कबाड़ का डब्बा छोड़ा हुआ है, वो वहां तक पहुंचा कैसे? हमारे यहाँ नासा से बड़े साइंसदान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूं, मैं देखता हूं इस खबर का लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। वो जो खलाई सैयारा छोड़ते हैं ना, तो नासा ने एक सैयारा छोड़ा हुआ है, गालिबन 87 में छोड़ा था सूरज की तरफ, बहुत तेज स्पीड में, सेकंडों में पता नहीं कितने किलोमीटर चला जाता है वो। तो अभी वो सूरज के करीब है, तो उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाया कि टेम्परेचर का उस पर असर ना हो। वहां से वो क्या आवाजें, बड़ी डेंजरस खतरनाक आवाजें रिकॉर्ड करके भेज रहा है। और वो जो सूरज से जो शुआएं निकल रही है ना, लहरें, जो आग के शोले निकल रहे हैं, उन शोलों की लेंथ पता चल रही है कि कितने ऊंचे ऊंचे तो इसके शोले हैं जो आग निकल रही है। बहुत बड़े बड़े शोले हैं वो, ऐसे आग का दहकता हुआ गोला। ये हमें यहां से इतना तमीज का नजर आता है सूरज, इतनी तमीज वाली चीज है नहीं जितनी हम समझ रहे हैं इसको। इतनी आग भरी हुई है उसमें, इतनी आग, और हजारों साल तो उसके मरकज से जो एनर्जी निकलती है ना, जो लाइट निकलती है, हजारों साल उस लाइट को सूरज की तह तक पहुंचने में लगते हैं, और फिर 9 मिनट में हम तक पहुंच जाती है वो। तो कुदरत का एक चीज कुदरत का शाहकार है।
اور کمال کی بات ہے وہ سورج کیا کر رہا ہے؟ زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے، زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے، زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں تمیز سے، پریڈ ہو رہی ہے پوری۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما، ثم ارجع البصر، نظر گھما کے تھک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ، آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر۔ اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں، بس یوں نظر اٹھائی یہی۔ آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے۔ تو اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر اٹھا، ایک دفعہ نہیں دوبارہ غور کر، بار بار، کرتین کا مطلب بار بار یہ کام کر۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے، تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی، وہو حسیر، اور تھک چکی ہوگی۔ بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے، تھکتا نہیں آدمی، وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں۔ آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو، آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے لیکن ابھی تھکے نہیں ہو، آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ دوبارہ گئے، اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا، پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو۔ ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو، تھک بھی جاتے ہو، بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے، اس کائنات کی وسعتوں میں، آسمانوں میں دیکھو گے، غور کرو گے، نظر دوڑاؤ گے، تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالیں ہم، تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی، تھکے گی نہیں۔ تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے، بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں، لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے، ہم تمہیں حکم دے رہے کرو، تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی، حسیر بھی ہوگی، حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی۔ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں، مچھر پہ غور کر لو، پاگل ہو جاتا ہے آدمی، یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے، 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی، اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ، تبھی مچھر 360 پہ دیکھتا ہے، 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر۔ نہیں آئی سمجھ میں، ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے، ادھر نظر آ رہا ہے، نا 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 نا، وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کا خون چوسنا ہے، اور یہ کام مچھر نہیں کرتا، مچھریا کرتی ہے۔ مادہ مچھر خون چوستی ہے، نر مچھر خون، کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی۔ نر مچھر نہیں، وہ مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے، یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جنا تھا۔ احسان فراموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا؟ نہ، ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا، اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی، کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے، میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی، یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے، تو اس کا تقاضا ہے۔ لیکن کہتی ہے نہیں، میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا، اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی۔ اٹ از کالڈ احسان فراموشی، یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو استغفر اللہ، جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، تو
کیا بات کر رہا تھا یار, کدھر کو نکل گئے ہم. ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا, ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق, بالکل ویسا ہی بنایا ہے اس کو, بالکل ویسا بنایا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال, اے اللہ جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں, سوزوکی کمپنی, ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ, اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں, تو جاپان اس سے ایک سٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں میں نے دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی. لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے 100 سال کی, 150 سال کی, 200 سال کی, 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے, فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا, جب بھی مجھ سے ملتے مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے, بس میں جا رہا ہوں, 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو, میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا, اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے. راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ گے, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے, آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے. آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی خوش رہتا ہے, وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اور اللہ کہتے ہیں میری ہوئی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, تعرف الاشیاء باضدادها, ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے, وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے, اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا, ہر کام حکمت سے کیا ہے, ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے. کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے.
یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا, ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے, ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں, غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے, ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے, ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون, فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا, ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 ایک پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے, لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی, کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی, اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں, ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں, سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ, میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے, اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو, بیماری آ جائے, کینسر آ گیا, کوئی بھی بیماری, کچھ بھی ہو گیا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی, قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے, کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے, تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو, خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نا نا نا, یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے. اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں, صبر کر رہے ہیں. پہلی بات, جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو, جزا فضا نہیں کرنا, ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا, جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا, ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں, وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا, گر کیسے گیا, ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی, اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائیں تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے, اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے, باقاعدہ فرار ہوئے ہیں, لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو, فرمایا نہیں تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 نا, بھاگنے والے نہیں ہو, یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں, تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو, دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں, اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں.
یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا؟ نہیں یہی بات میرا خیال یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی، اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک، ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹیو بات کرو، لوگ درباری ملا، سرکاری ملا، فوج سے پیٹ، یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 5 روپے تو دور کی بات، 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید، وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے، نہ ہم لے رہے ہیں. اب ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں، ان کے جنازے، ان کا ایک پائلٹ مارنا، درجنوں عوام کو آپ مار دو، فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے؟ لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر، باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں، نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں، بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے؟ رات کو دیکھو ہی نہیں. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا، شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا، تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے، اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئے گی، یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب، درباری، سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے، اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے، اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا، ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا، فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا
اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا, میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے بھائی, کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے مشرف ایسا مشرف ویسا, پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو, یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں, لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے, کیونکہ جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک, تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا, اتنا خوش ہوئے کہ دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر, اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں.
کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے، وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے، مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں، ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے، تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں، ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے، ہمارے بھی اختلاف ہیں، لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے، میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے. یا میں تو ہوئی پھڈے باز، 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں، ساس سے لڑ رہا ہوں، سسر سے لڑ رہا ہوں، لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے، ابھی فی الحال کیا کرو، ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، ساس بہو کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں، فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں، سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں؟ سسٹم. ساری دنیا کو پتا ہے، لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی. سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے، سسٹم کے تحت ہی سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا، شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا تو دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں، اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی، بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا. کیوں مر گئے؟ فوج کہاں ہے؟ تو جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے؟ فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے، حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. تو مثبت سوچ رکھو، ورنہ دماغ نے ایک دن برین ہیمریج سے پھٹ کے مر جاؤ گے کسی دن. جو آدمی منفی سوچتا ہے نا، منفی یہ کیوں ہے، جیسے فسادی کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ فسادی عورتیں، دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے، غیبتیں کر کر کے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ میرے بعد آیا تھا، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے؟ میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں. ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے، کم بخت اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ PhD کر کے آیا ہے تو اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں، اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کلر ہے. 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہے، چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں. منفی گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ
मियाँ बीवी को लड़वाते हैं, सास बहू को लड़वाते हैं। सास बहू को तो लड़वाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, वो खुद ही लड़ रहे हैं, तुम आके और आग लगा रहे, चिंगारी लगा रहे हो, उनको लड़वा रहे हो। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा हुआ मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घरवाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में, उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई हैं मिलने के लिए, गई हैं तो घर में लड़ाई हुई है हमारी। अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती हैं, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वल्लाह वो मुझे याद नहीं, बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना, ड्रोन हमले शुरू और धमकियां और ड्रोन, बिल्कुल वही जो अभी मोदी और पाकिस्तान का चल रहा है। पहले लाइट फायरिंग, हल्की हल्की, क्या आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी जंग का सायरन बज रहा है, यहां से इब्तदा होती है, आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, मैं घर का किराया दे रहा हूं, बच्चों की फीसें दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, और वैल्यू किसे कहते हैं ना। अब अच्छा, खवातीन की आदत होती है असल बात नहीं बताती, शुरू में ये सियासतें चल रही होती हैं, पूरी एकदम से क्लियर बात हो ना तो आदमी वजाहती बयान दे दे, तो ये है फलाना है और यूं है, और मेरे ऊपर एक तो सोकन आई हुई है, ऊपर से वैल्यू किसको दी जा रही है। अबे भाई कैसे वैल्यू दे रहा हूं मैं, उसको खर्चा ज्यादा दे रहा हूं या उसको टाइम ज्यादा दे रहा हूं ना। ये हल्की फुल्की फायरिंग, फिर मिसाइल, ग्रेनेड, ऐसा भाई। जब उसकी डेप्थ में मैं गया तो पता ये चला कि जिन्होंने घर में दावत की थी ना अकीके की, उनकी खवातीन का कहीं बाद में राब्ता हुआ पहले घर वालों से, और उनकी खवातीन ने हमारे पहले घर वालों को कहा कि जब आप आके बैठी थी मुफ्ती साहब का एक फोन भी नहीं आया, जब दूसरी आई थी कम से कम 5-6 कॉलें की हैं, इतनी फिक्र है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम उड़ गया, हालांकि वो जरूरत की बुनियाद पे की थी, देर हो गई थी, तो देर होती तो इनको 10 कॉलें कर लेता मैं। अब क्या वजाहती बयाना, मैं टाइम थोड़ा बताऊं कि देखो इतने बज के इतने मिनट पे वो गए थे और लेट हो गया, बहरहाल वो वजह फिर ये साबित करने के लिए कि नहीं भाई आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, कितना खर्चा हुआ मेरा, कितना टाइम लगा, लेकिन फिर भी वो बात थोड़ी होती है। एक दफा बदगुमानी फैल जाए तो बहुत मुश्किल है। मुझे ख्याल हुआ जिनके घर गए थे उनको क्या जरूरत थी बताने की कि इतनी कॉलें और इतनी कॉलें और ऐसा हुआ, क्या जरूरत थी यार, ये हर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होती। और भी इस तरह के बहुत वाकयात हैं मेरे पास। कभी अपने खुशबू लगा के आए, अकेले बैठे, आप इंडिया पाकिस्तान की जंग को भूल जाओगे। आप खुशबू लगा के आए, खुशबू इसलिए कह रहा हूं कि गर्मी में पसीना आजकल बहुत निकल रहा है,
تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی, جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے, سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں, کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں کرواؤ, کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا؟ ہاں. تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے, یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے, وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تم فرار ہونے والے نہیں ہو, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ, یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے, تو ہم کیوں حوصلہ. اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں, مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں, تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی, وہ ایسا بیان جو دل کے زخم تازہ کر دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ لازمی کیجیے, ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. یہ بیان آپ کی پوری زندگی بدل دے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ لازمی کریں, ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.